پاکستانی تاریخ کے 8 مشہور ترین قادیانی پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام۔ ناظرین، جب بھی کبھی پاکستان میں موجود قادیانیوں کی بات کی جائے گی تو یہ فہرست ڈاکٹر عبدالسلام کے ذکر کے بغیر ادھوری ہوگی۔ ڈاکٹر عبدالسلام ایک پاکستانی تھیوریٹیکل فزسٹ تھے جنہوں نے سال 1979 میں فزکس کا نوبل انعام الیکٹروویک یونیفیکیشن تھیوری میں اپنے بے مثال کام کی وجہ سے حاصل کیا۔ یہ مصر کے انور سادات کے بعد سائنس کی دنیا میں نوبل انعام حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی اور کسی بھی اسلامی ملک سے تعلق رکھنے والے پہلے انسان تھے۔ انہوں نے پہلے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کام بھی کیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالسلام پوری دنیا کے سامنے ایک احمدی قادیانی تھے اور یہ بات انہوں نے کبھی بھی کسی سے چھپائی نہیں تھی، کیونکہ اس دور میں مذہبی انتہا پسندی اتنی زیادہ پرتشدد نہیں تھی۔ یہ پاکستان میں بہت ہی عزت کا مقام رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ اس دور میں قادیانیوں کو غیر مسلم بھی قرار نہیں دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر عبدالسلام نے اپنے مذہب کو اپنے سائنسی کام کے ایک بنیادی حصے کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے ایک بار لکھا تھا کہ قرآن پاک ہمیں اللہ کی فطرت کی حقیقتوں پر غور کرنے کا حکم دیتا ہے، تاہم ہماری نسل کو اس کے ڈیزائنز کے ایک حصے کو حاصل کرنے کا اعزاز ہوا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کے لیے میں شکر گزار ہوں۔ فزکس کے نوبل انعام کو قبول کرتے ہوئے بھی اپنی تقریر کے دوران ڈاکٹر عبدالسلام نے قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دیا تھا۔ سال 1974 کے دوران پاکستانی پارلیمنٹ نے سیکنڈ امینڈمنٹ ٹو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی، جس میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر عبدالسلام احتجاجاً پاکستان سے لندن روانہ ہو گئے۔ لندن جانے کے بعد بھی انہوں نے پاکستان سے اپنے تعلقات مکمل طور پر منقطع نہیں کیے۔ فزکس کے گروپس اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے سائنسدانوں کے ساتھ قریبی تعلق قائم رکھا۔ سلمان تاثیر ایک پاکستانی سیاستدان تھے جنہوں نے 2008 سے لے کر 2011 تک پنجاب کے 26ویں گورنر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ یہ بھی قادیانی تھے اور اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھ کر اکثر اسلام کے بارے میں بکواس کرنے کی وجہ سے مشہور تھے۔ سلمان تاثیر نے 1960 کی دہائی کے آخر میں ذوالفقار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن کے طور پر اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ یہ بھٹو کی آزادی کی تحریک کا حصہ تھے اور ان کی گرفتاری اور سزائے موت کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ سلمان تاثیر بھٹو کی بیٹی اور سیاسی وارث بے نظیر بھٹو کے سب سے قریب اور قابل اعتماد دوستوں میں سے ایک تھے۔ اپنے سیاسی کیریئر کے علاوہ سلمان تاثیر ایک بہترین بزنس مین بھی تھے۔ 1995 میں انہوں نے فرسٹ کیپٹل سیکورٹی کارپوریشن قائم کی، جس کا کام یو ایس سے یوکے اور ہانگ کانگ تک پھیلا ہوا تھا۔ سلمان تاثیر نے 2 شادیاں کی اور ان کے اپنی شادیوں کے علاوہ دوسری عورتوں کے ساتھ بھی ناجائز تعلقات تھے۔ سال 2010 سے 2011 کے دوران سما ٹی وی پر مہر بخاری کے ساتھ انٹرویو کے دوران سلمان تاثیر نے ملک کے توہین رسالت کے قانون کے بارے میں تبصرہ کیا اور انہوں نے بڑے غلیظ الفاظ میں ملک کے توہین رسالت کے قانون کو ایک کالا قانون کہہ ڈالا۔ ان دنوں ایک غیر مسلم عورت آسیہ بی بی کو اس قانون کے تحت سزائے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ جنوری 2011 کو سلمان تاثیر کے اپنے ہی ایک محافظ ممتاز قادری نے اسلام آباد کے سیکٹر ایف میں ان کے گھر کے قریب کوسار مارکیٹ میں ان کو 27 گولیاں مار کر قتل کر دیا اور یوں راتوں رات ممتاز قادری ایک سیلیبریٹی بن گیا۔ سلمان تاثیر کے قتل ہونے کے بعد وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور حکمران پیپلز پارٹی کے علاوہ کئی حامیوں نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ سائرہ وسیم پاکستان کے شہر لاہور کی ایک مصور اور فنکارہ تھی جو کہ ہر طرح کی تصاویر بنانے کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ یہ بھی ایک قادیانی خاتون تھی جو کہ اسلام پر تنقید کرنے کی وجہ سے مشہور تھی۔ یہ ایسا اپنے آرٹ کے ذریعے کیا کرتی تھی۔ یہ اس وقت امریکہ میں رہتی ہیں۔ سائرہ وسیم پینٹنگ کے لیے منیچر سٹائل استعمال کرتی تھی اور یہ اپنے آرٹ کے ذریعے پاکستان کے معاشرے میں موجود برائیوں کی عکاسی کرتی تھی، جس کی وجہ سے اکثر مذہبی علماء کی طرف سے انہیں نفرت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سائرہ وسیم نیشنل کالج آف آرٹس لاہور کی طالبہ تھی اور انہوں نے سال 1999 میں بیچلر ان فائن آرٹس ود فوکس امی نیچر پینٹنگ کی ڈگری حاصل کی۔ سائرہ وسیم سیاسی تبصرے کرنے کے لیے فارسی آرٹ کا استعمال کیا کرتی تھی۔ ان کی تحقیقات دل و دماغ کی جنگ، مغرب میں سامراج اور مشرق میں بنیاد پرستی کے درمیان تصادم کی عکاسی کرتی تھی۔ سائرہ کے بقول ان کا کام معاشرے میں موجود جہالت اور تعصب کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ مبشر لقمان، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو ہماری لسٹ میں مبشر لقمان کا نام دیکھ کر حیرت ضرور ہوئی ہوگی، مگر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مبشر لقمان ایک پاکستانی فلم ڈائریکٹر، اینکر پرسن، کالم نگار اور پنجاب کی نگراں وزارت کے صوبائی عہدیدار بھی رہ چکے ہیں۔ مبشر لقمان جدید دور میں پاکستان کے سب سے مشہور نیوز اینکرز میں سے ایک ہیں۔ یہ بھی ایک قادیانی ہیں جو کہ اکثر اپنے پروگراموں میں قادیانیوں اور دوسرے غیر مسلموں کو بلا کر پاکستان کے معاشرے پر تبصرے کرتے ہیں کہ کیسے ہمارا ملک غیر مسلم افراد کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ مبشر لقمان کو سال
2008 کے دوران پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور مواصلات بنایا گیا تھا۔ انہوں نے ایچیسن کالج لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ آپ لوگوں کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ گلوکارہ آئمہ بیگ ان کی بھانجی ہیں اور یہ اپنی بھانجی گلوکارہ آئمہ بیگ کے ساتھ سمر وائن کا مشہور گانا بھی گا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز بزنس پلس چینل سے بطور میزبان نیوز اینکر سے کیا تھا۔ اس کے بعد یہ ایکسپریس نیوز میں پوائنٹ بلینک نامی پروگرام کے ساتھ بطور میزبان شامل ہوئے اور بعد میں دنیا نیوز میں چلے گئے۔ ان کا سب سے مشہور پروگرام کھرا سچ مبشر لقمان کے ساتھ تھا۔ ان کے اس پروگرام پر پاکستانی ادارے پیمرا نے سال 2014 میں ان کے بے شرم الفاظ کی وجہ سے پابندی لگا دی تھی۔ نجم سیٹھی ایک پاکستانی سیاسی تجزیہ نگار، صحافی، بزنس مین، سیاستدان اور کرکٹ ایڈمنسٹریٹر ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کی کمیٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، جبکہ پاکستان کے نگران وفاقی وزیر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ بحیثیت صحافی یہ ایک آزاد خیال قسم کے سیاسی مبصر ہیں جو کہ فرائیڈے ٹائمز کے چیف ایڈیٹر اور پاکستان سپر لیگ کے چیئرمین کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ یہ اکثر اپنے پروگراموں اور اپنے اخبارات میں قادیانیوں کے حق میں آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ پہلے جیو نیوز پر پرائم ٹائم کرنٹ افیئر شو آپ کی بات کی میزبانی بھی کرتے تھے۔ آج یہ آپ میڈیا نیٹ ورک اور انڈس نیوز کے صدر بھی ہیں۔ نجم سیٹھی کی شادی ساتھی صحافی جگنو محسن سے ہوئی تھی جو کہ فرائیڈے ٹائمز کی پبلشر ہیں اور یہ بھی قادیانی ہیں۔ ان دونوں کی بیٹی ایک صحافی اور اداکارہ میرا سیٹھی ہے، جبکہ خدا کی اس بندے پر مار دیکھیں کہ اس کا واحد بیٹا علی سیٹھی ایک ہم جنس پرست ہے اور آج اس کی بدنامی کا باعث بنا ہوا ہے۔ آسما جہانگیر ناظرین، آسما جیلانی جہانگیر پاکستانی انسانی حقوق کی وکیل اور سماجی کارکن تھی جنہوں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی بنیاد رکھی اور اس کی سربراہی بھی کی۔ یہ قادیانی تھی جو کہ عورتوں اور غیر مسلموں کے لیے آواز بلند کیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے مذہبی علماء اکثر ان کے خلاف فتوے دیتے رہتے تھے۔ تاہم یہ اپنی مذہبی پہچان پر اکثر خاموشی رہتی تھی اور ان کے بارے میں آج بھی یہ بات کنفرم نہیں کہ یہ قادیانی تھی یا نہیں۔ آسما جہانگیر وکلاء کی تحریک میں نمایاں کردار ادا کرنے کے لیے جانی جاتی ہیں۔ انہوں نے مذہبی آزادی، اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اور انٹرنیشنل کرائسس گروپ میں بطور ٹرسٹی بھی خدمات سر انجام دی۔ یہ خاص طور پر ایسے افراد کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتی تھی جو کہ مذہبی قوانین کا استعمال کر کے بے سہارا کمزور افراد کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اسی وجہ سے اکثر ان کو کافر قرار دے دیا جاتا تھا۔ آسما جہانگیر نے بی اے کرنے سے پہلے کانوینٹ آف جیزس میری سے تعلیم حاصل کی۔ 1978 میں پنجاب یونیورسٹی لاء کالج سے LLB پاس کی اور بیرسٹر اعجاز حسین کے چیمبر میں شامل ہو گئی۔ 1980 میں یہ لاہور ہائی کورٹ اور سال 1982 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا حصہ بنی۔ 1980 کی دہائی میں انہوں نے فوج کے خلاف جمہوریت بحالی کے لیے کام کیا، جبکہ 1983 میں جمہوریت کی بحالی کی تحریک میں حصہ لینے پر انہیں جیل بھی بھیجا گیا۔ سال 1986 میں یہ جنیوا چلی گئی جہاں پر انہوں نے ڈیفینس فار چلڈرن انٹرنیشنل کی بنیاد رکھی اور سال 1988 پاکستان واپس آنے تک اس کی صدر تھی۔ آسما جہانگیر نے اپنے کیریئر میں انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، مذہبی اقلیتوں اور بچوں کے حقوق کے دفاع میں کافی کام کیا۔ یہ خاص طور پر خواتین کے حلقوں میں بے حد مشہور ہیں۔ امید ہے ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔